أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون۔ ترجمہ، اور جو ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر ان کے اعمال کے سبب مسلط کر دیتے ہیں، یعنی جس طرح ہم نے جنوں اور انسانوں کو رسوا کیا یہاں تک کہ انہوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اسی طرح ہم ظالموں میں سے ایک کو دوسرے پر ان کے اعمال کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں اور ظالم کے ذریعے پکڑ فرماتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ظلم کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں ظلم کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اپنے ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان پر دوسرا ظالم مسلط کر دے گا جو انہیں ذلیل و خوار اور تباہ و برباد کر دے گا۔ اس آیت میں ہر قسم کے ظالم داخل ہیں، وہ شخص جو گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، جو حاکم یا افسر اپنی رعایا اور ماتحت لوگوں پر ظلم کرتا ہے، جو تاجر جعلی اشیاء اور ملاوٹ والی چیزیں فروخت کر کے خریداروں پر ظلم کرتا ہے، اسی طرح جو چور، ڈاکو، مسافروں اور شہریوں سے لوٹ مار کر کے ان پر ظلم کرتے ہیں، یہ سب ظالم کی صف میں شامل ہیں۔ ان تمام پر اللہ تعالیٰ کوئی ان سے بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی بھلائی چاہتا ہے تو اچھوں کو ان پر مقرر کرتا ہے، اور کسی سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو بروں کو ان پر مقرر فرماتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ جو قوم ظالم ہوتی ہے اس پر ظالم بادشاہ مقرر کیا جاتا ہے، تو جو اس ظالم کے پنجہ ظلم سے رہائی چاہیں انہیں چاہیے کہ ظلم چھوڑ دیں۔ لہذا ایسے حضرات کو چاہیے کہ ان روایات اور ایک قول کا بغور مطالعہ کر کے عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ظلم سے سچی توبہ کر کے مظلوموں سے معافی کی کوئی صورت بنائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اس ظالم سے انتقام لے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ظالم کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو اس پر مسلط کر دے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تو ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے انتقام لیتا ہوا دیکھے تو پھر ٹھہر جا اور تعجب سے یہ تماشا دیکھ۔ یا معاشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاة الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ ترجمہ، اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا اور وہ خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دے گے کہ وہ کافر تھے۔ اس آیت مبارکہ میں جنات اور انسانوں دونوں سے خطاب ہوا کہ اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں اس دن یعنی روز قیامت کی حاضری اور عذاب الہی سے ڈراتے تھے؟ کافر جن اور انسان اقرار کریں گے کہ رسول ان کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے زبانی پیغام پہنچایا اور اس دن کے پیش آنے والے حالات کا خوف دلایا، لیکن کافروں نے ان کی تکذیب کی اور ان پر ایمان نہ لائے۔ انہیں دراصل دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ کفار کا یہ اقرار اس وقت ہوگا جب کہ ان کے اعضاء اور جوارح ان کے شرک و کفر کی گواہی دیں گے۔
رسول صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں، جنات سے نہیں، چونکہ جہاں جن و انس دونوں سے خطاب ہے اس لیے تقریباً یعنی جنوں کو انسانوں کے ماتحت شمار کرتے ہوئے منکم فرمایا گیا۔ بہرحال اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جنات میں نبی آئے، ہاں جنات کے لیے نبی آئے مگر وہ انسان تھے۔ وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ قیامت کا دن بہت طویل ہوگا اور اس میں حالات بہت مختلف پیش آئیں گے۔ جب کفار مومنین کے نام و اکرام اور عزت و منزلت کو دیکھیں گے تو اپنے کفر و شرک سے انکار کر دیں گے، اور اس خیال سے کہ شاید مکر جانے سے کچھ کام بن جائے یہ کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ اس وقت ان کے منہ پر مہریں لگا دی جائیں گی اور ان کے اعضاء ان کے کفر و شرک کی گواہی دیں گے۔ اسی کی نسبت آیت میں ارشاد ہوا وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ بِأَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ ترجمہ، یہ اس لیے ہے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا جبکہ ان کے لوگ بے خبر ہوں۔ تفسیر خازن بغوی، تفسیر کبیر بیضاوی، جلالین، روح البیان، روح المعانی وغیرہ میں کتب تفسیر میں ذالک کا مشار الیہ رسولوں کا بھیجنا اور ان کا کفار کو عذاب الہی سے ڈرانا مذکور ہے۔ تفسیر خازن میں اسے جمہور مفسرین کا قول قرار دیا گیا اور اسے ہی صحیح کہا گیا۔ تفسیر البحر المحیط میں اس کے علاوہ دو قول اور مذکور ہیں۔ نمبر 1 مشار الیہ پچھلی آیت میں مذکور سوال ہے۔ نمبر 2 کفار کا جھٹلانا اور گناہوں میں مبتلا ہونا۔ ان دونوں اقوال کو صاحب تفسیر البحر المحیط نے درست قرار نہیں دیا، البتہ تفسیر ابو سعود میں اس کا مشار الیہ کفار کا اعتراف و اقرار مذکور ہے، اور صاحب روح المعانی نے جو پہلے جمہور مفسرین والا قول ذکر کیا اس کے بعد قیلہ کہہ کے کفار کے اعتراف والا قول ذکر کیا ہے۔ ذالک یعنی یہ اس لیے ہے کہ رب تعالیٰ بستیوں کو ان کی معصیت اور ظلم کی وجہ سے تباہ نہیں کرتا جبکہ ان کے لوگ بے خبر ہوں، بلکہ عذاب سے پہلے رسول بھیجے جاتے ہیں جو انہیں ہدایت فرماتے اور ان پر حجت قائم کرتے ہیں۔ اس پر بھی وہ سرکشی کریں تو پھر ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا قیامت میں حساب کتاب سوال جواب رب تعالیٰ کی بے علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ جیسے دنیا میں بے خبروں کو عذاب نہیں ایسے ہی آخرت میں بھی نہیں، مجرموں کو بتا کر اعمال نامہ دکھا کر عذاب دیا جائے گا۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ بدعملی کے بغیر عذاب نہیں بھیجتا، دوسرا یہ کہ نبی کی تبلیغ پہنچے بغیر کسی کو بدعملیوں کی سزا نہیں مل سکتی۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال سے درجات ہیں اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ ہر ایک کے لیے چاہے وہ نیک ہو یا گناہگار اس کے اچھے اور برے اعمال کے اعتبار سے درجے ہیں اور انہی کے مطابق ثواب اور عذاب ہوگا۔ جنتیوں کو جنت میں ان کے نیک اعمال کے مطابق درجے دیے جائیں گے، ایسے ہی جہنمیوں کو جہنم میں ان کے برے اعمال کے مطابق مختلف درجوں میں سزا دی جائے گی۔ یا یہ مطلب ہے کہ نیک اعمال کے درجے مختلف ہیں، ایک ہی عمل ایک شخص کے لیے زیادہ ثواب کا باعث ہے اور دوسرے کے لیے کم ثواب کا۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت میں اعمال کا بدلہ عقل کے بقدر ملے گا، لہذا اس آیت سے ہزارہ مسائل مستنبط ہو سکتے ہیں۔ عمل کا صلہ جگہ، وقت، موقع اور ضرورت کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے، جیسے جہاں مسجدیں بہت زیادہ ہوں اور کنویں کم ہوں وہاں مسجد کے بجائے کنواں بنوانا زیادہ اچھا ہے۔ اس آیت سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جنات بھی جنت میں جائیں گے کیونکہ جہاں سب کے لیے درجات فرمایا گیا ہے اور کل میں جنات بھی داخل ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ ترجمہ، اور اے حبیب تمہارا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور جسے چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جیسے اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا۔ اس آیت سے یہ درس بھی ہو سکتا ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمہیں
جو ایمان اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتا ہے اور کفر و شرک اور بدعمالیوں سے منع فرماتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ اس میں اس کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ وہ تو غنی ہے، اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں، البتہ چونکہ وہ رحمت والا ہے اس لیے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے اور تمہیں تمہارے بھلے کی باتیں بتاتا ہے، ورنہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے، جیسے بہت سی قوموں کو اس نے فنا کر دیا، یا جیسے تم دوسروں کے بعد اس دنیا میں آئے اسی طرح تمہارے بعد دوسرے آ جائیں گے، تو اس دنیوی زندگی اور مال و متاع پر غرور نہ کرو۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ ترجمہ: بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ قیامت ہو یا مرنے کے بعد اٹھنا یا حساب یا ثواب و عذاب، یہ سب چیزیں ضرور آئیں گی، مگر اپنے وقت پر۔ تم دیر سے دھوکہ مت کھو بلکہ اس سے بچنے کے اسباب جمع کرو، کیونکہ نہ ہم مجبور ہیں، نہ جھوٹی خبر دینے والے، اور نہ تم طاقتور ہو کہ ہم سے مقابلہ کر کے بچ سکو، لہذا مقابلہ نہ کرو بلکہ خوف کرو۔ اس آیت کریمہ میں موت سے غافل رہنے والوں کے لیے بھی بہت عبرت ہے، کیونکہ ہر انسان سے موت کا وعدہ بھی کیا گیا ہے اور یہ بہر صورت آ کر ہی رہے گی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور دیگر بزرگان دین موت کو بکثرت یاد کیا کرتے اور لوگوں کو اس کی یاد دلایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں اپنی آنکھیں جھپکتا ہوں تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ میری پلکیں ملنے سے پہلے میری روح قبض کر لی جائے گی۔ میں جب نظر اٹھاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نظر نیچے کرنے سے پہلے میرا وصال ہو جائے گا۔ میں جب کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ لقمہ گلے سے اترتے وقت میرے لیے موت کا سبب بن جائے گا۔ اے آدم کی اولاد، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے خطبہ میں ارشاد فرماتے تھے، کہاں گئے وہ لوگ جن کے چہرے خوبصورت تھے اور چمکتے تھے اور وہ اپنی جوانیوں پر فخر کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر تعمیر کیے اور ان کے گرد دیواریں بنا کر ان کو محفوظ کیا؟ کہاں ہیں وہ جو لڑائی کے میدان میں غالب آتے تھے؟ زمانے نے انہیں کمزور اور ذلیل کر دیا اور وہ قبروں کی تاریکیوں میں چلے گئے۔ جلدی کرو اور نجات تلاش کرو، نجات تلاش کرو۔ حضرت سمیت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اپنی طویل صحت پر دھوکے میں مبتلا شخص، کیا تو نے کسی کو بیماری کے بغیر مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اے وہ شخص جو طویل مہلت کی وجہ سے دھوکے میں ہے، کیا تو نے کسی کو سامان کے بغیر گرفتار نہیں دیکھا؟ اگر تو اپنی عمر کی طوالت کے بارے میں سوچے تو سابقہ لذتیں بھول جائے۔ تم لوگ صحت کے دھوکے میں ہو یا عافیت کے دھوکے میں، زیادہ دن گزارنے پر اکڑتے ہو یا موت سے بے خوف ہو یا موت کے فرشتے پر تمہیں جرأت ہے؟ بے شک جب موت کا فرشتہ آئے گا تو تمہاری مالی ثروت اور تمہاری جماعت تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ موت کی گھڑی سختیوں اور ندامت کی گھڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو موت کے آنے سے پہلے اپنے نفس کو ترس کی نگاہ سے دیکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی موت کو یاد رکھے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرتا رہے۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ: تم فرماؤ، اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، میں اپنا کام کرتا ہوں، تو عنقریب تم جان لوگے کہ آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار مکہ سے فرما دیں کہ تم اپنی مرضی سے وہی اعمال کرتے رہو جو کر رہے ہو اور اپنی کفر و سرکشی پر قائم رہو، جبکہ میں تمہاری طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کر کے، اسلام پر قائم رہ کر اور نیک اعمال پر ہمیشگی اختیار کر کے اپنا کام کرتا رہوں، تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔
بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، اس میں کفر یا گناہ کی اجازت نہیں بلکہ اظہار غضب کے لیے اس طرح فرمایا گیا، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ عنقریب تم جان لو گے کہ آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ آج بھی فیصلہ ہو چکا کہ مومن جنتی ہے اور کافر دوزخی، لیکن چشم دید فیصلہ قیامت میں ہوگا یا عذاب آتے وقت ہوگا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ترجمہ: اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، یہ مشرک ان میں اسے ایک حصہ اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں، پھر اپنے گمان سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، تو جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ کفار عرب اللہ تعالیٰ کو بڑا معبود اور بتوں کو چھوٹا معبود سمجھ کر دونوں کی مدنی اور مالی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہاں ان کی مالی پوجا کا ذکر ہو رہا ہے۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی کھیتیوں اور درختوں کے پھلوں اور چوپایوں اور تمام مالوں میں سے ایک حصہ تو اللہ کا مقرر کرتے تھے اور ایک حصہ بتوں کا، تو جو حصہ اللہ کے لیے مقرر کر دے اسے مہمانوں اور مسکینوں پر صرف کر دیتے تھے، اور جو بتوں کے لیے مقرر کرتے تھے وہ خاص بتوں پر اور ان کے خادموں پر صرف کر دے، اور جو حصہ اللہ کے لیے مقرر کر دے اس میں سے اگر کچھ بتوں والے حصے میں مل جاتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر بتوں والے حصہ میں سے کچھ اللہ کے لیے مقرر کردہ حصے میں سے ملتا تو اس کو نکال کر پھر بتوں کے حصہ میں شامل کر دیتے۔ اس آیت میں ان کی اس جہالت اور بدعقلی کا ذکر فرما کر ان پر تنبیہ کی گئی ہے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی کفار انتہا درجے کی جہالت میں گرفتار ہیں کہ خالق حقیقی اور منعم حقیقی کے عزت و جلال کی انہیں ذرا بھی معرفت نہیں، جبکہ ان کی عقل کا فساد اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ انہوں نے بے جان بتوں اور پتھروں کی تصویروں کو کارساز عالم کے برابر کر دیا، اور جیسا اس خالق و مالک کے لیے حصہ مقرر کیا ایسا ہی بتوں کے لیے بھی کیا۔ بے شک یہ بہت ہی برا فعل اور انتہا کا جہل اور عظیم خطا و ضلال ہے۔ اگلی آیت میں ان کے جہل اور ضلالت کی ایک اور حالت ذکر فرمائی گئی ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ: اور جو ہی بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل عمدہ کر دکھایا ہے تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر دے تو تم انہیں اور ان کے بہتانوں کو چھوڑ دو۔ اس آیت میں کفار کی دوسری جہالت بیان ہوئی۔ چنانچہ فرمایا کہ جو ہی بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل عمدہ کر دکھایا ہے۔ یہاں شریکوں سے مراد وہ شیاطین ہیں جن کی اطاعت کے شوق میں مشرکین اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی معصیت گوارا کرتے تھے، اور ایسے کبھی اور جاہلانہ افعال کے مرتکب ہوتے تھے کہ جن کو عقل صحیح کبھی گوارا نہ کر سکے، اور جن کی بات میں ادنا سمجھ کے آدمی کو بھی تردد نہ ہو۔ بت پرستی کی شامت سے وہ ایسے فساد عقل میں مبتلا ہوئے کہ حیوانوں سے بدتر ہو گئے، اور اولاد جس کے ساتھ ہر جاندار کو فطرتاً محبت ہوتی ہے، شیاطین کے اتباع میں اس کا بے گناہ خون کرنا انہوں نے گوارا کیا اور اس کو اچھا سمجھنے لگے۔ خلاصہ یہ کہ انہوں نے اولاد میں بھی ایسی ہی تقسیم کر رکھی تھی کہ لڑکے کو زندہ رکھتے اور لڑکی کو قتل کر دیتے۔ شیطانوں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے۔ شیاطین نے ان کو اغوا کر کے
ان گمراہیوں میں ڈالا تاکہ انہیں دین اسماعیلی سے منحرف کر دے۔ علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر عمر بن لوحی کے زمانہ تک آپ علیہ السلام کے عقائد پر ہی ثابت قدم رہے۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے دین ابراہیم کو تبدیل کیا اور اہل عرب کے لیے طرح طرح کی گمراہیاں شروع کی۔ شرک کے بانی عمر بن لوحی نے اہل عرب میں شرک اس طرح پھیلایا کہ مقام بلقاء سے بت لا کر مکہ میں نصب کیے اور لوگوں کو ان کی پوجا اور تعظیم کرنے کی دعوت دی۔ قبیلہ ثقیف کا ایک شخص لات جب مر گیا تو عمر نے اس کے قبیلے والوں سے کہا یہ مرا نہیں بلکہ اس پتھر میں چلا گیا ہے، پھر انہیں اس پتھر کی پوجا کرنے کی دعوت دی۔ اسی عمر نے صاحبہ اور بحیرہ کی بدعت ایجاد کی اور تلبیہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو بھی شریک کیا۔ یہ شخص دین میں جس نئی بات کا آغاز کرتا لوگ اسے دین سمجھ لیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ موسم حج میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا اور انہیں لباس پہنایا کرتا تھا، اور بسا اوقات وہ موسم حج میں 10,000 اونٹ ذبح کرتا اور 10,000 ناداروں کو لباس پہناتا۔ مرنے کے بعد اس کا انجام بہت دردناک ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے عامر بن لوحی خزائی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں کھینچ رہا ہے۔ وشاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، یہاں چاہنا بمانی ارادہ کرنا ہے نہ کہ پسند کرنا۔ پسند کرنے کو رضا کہا جاتا ہے۔ خیال ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، یعنی جو کچھ بندہ اپنے اختیار سے کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس فعل کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یوں فعل آدمی کے اختیار سے ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ صرف نیکیوں سے راضی ہوتا ہے نہ کہ برائیوں سے، لہذا آیت پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔